السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. कुरान मजीद को समझना, इसकी एक आयत को जान लेना, पढ़ लेना, दिल में उतार लेना, रगोजा का हिस्सा बना लेना एक इतनी कीमती मता है कि अगर एक शख्स इंतहाई कीमती ऊँटनी खरीदे और उसे अल्लाह की राह में ज़बह करके फुक़रा में तक़सीम कर दे, उसके सवाब को एक तरफ रखा जाए और अल्लाह के कुरान की एक आयत सीखने को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो एक आयत सीखने का सवाब एक ऊँटनी अल्लाह की राह में खैरात करने से ज़्यादा। और वो एक ऊँटनी बाज़ दफ़ा इतनी कीमती भी होती है कि आज भी अरब सोसाइटी के अंदर बसा औक़ात उसकी कीमत लाखों में और कभी करोड़ तक भी पहुँच जाती है। तो आज के इस खुतबे जुमा में कुरान मजीद की एक पूरी सूरह मुबारक हमने मुख्तसरन सीखनी है। ये सूरह अत-तारिक़ है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह में हम आते हैं शैतान मरदूद से। वो नहीं चाहता कि कीमती खजाना किसी को मिले, इससे भी कि वो हमें कुरान से दूर कर दे, और इससे भी हम उसकी अल्लाह की पनाह में आते हैं कि वो कुरान का फहम हमारे दिलों में उतरने ही न दे।
اور اس سے بھی ہم اللہ ہی کی حفاظت میں آتے ہیں کہ ہم سمجھنے کے بعد کہیں اس سے غافل نہ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے آغاز، بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا۔ والسماء، آسمان کی قسم ہے، والطارق، رات کو آنے والے کی قسم ہے، وما ادراک، تمہیں کیا خبر، مطارق، رات کو آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب، چمکتے دمکتے ہوئے ستارے۔ ان آیات کو آپ دوبارہ سنیے اور ان کے ترجمے پر بھی توجہ کیجیے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ آسمان میں ساتوں آسمان شامل، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ۔ رات کو آنے والے میں تمام کے تمام ستارے شامل، سورج شامل ہے، چاند بھی شامل ہے، وہ سٹارز بھی شامل ہیں جو زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو کروڑوں گنا بڑے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو کلسٹرز ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو گلیکسیز ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو مجامع النجوم ہیں۔ کائنات کی اتنی وسعت کہ اگر ایک خیالی ہوائی جہاز بجلی کی رفتار کے مطابق چکر لگاتا رہے تو کئی لاکھ سال کے اندر بھی اس کی وسعت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے ان آسمانوں کی اور تاروں کی قسم۔ اے مولا کریم، آپ یہ قسم اٹھا کے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہا میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر متنفس کے اوپر نگران مقرر ہے۔ کائنات کی ہر وہ چیز جس کے اندر روح ہے اس کی نگرانی ہو رہی۔ قسم کا اور جس چیز پہ قسم اٹھائی جائے ان دونوں میں ایک گہرا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ قسم اٹھاتے ہیں اس میں جواب قسم کی یا وہ سٹیٹمنٹ جو اللہ دے رہے ہوتے ہیں اس کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ آسمان جو تمہاری چھت کی طرح میں نے تان کے تمہارے سروں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، یہ سورج جو زمین سے مخصوص فاصلے کے اوپر ایک مخصوص انداز کے اندر فضاؤں میں تیر رہا ہے، یہ چاند جو مخصوص انداز کے ساتھ مسلسل اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے پیمانوں اور ضابطوں کے مطابق اپنی سرکولیشن اور گردش میں ہے، اگر ان کی نگرانی نہ ہو رہی ہوتی تو سورج چاند سورج سے ٹکراتا اور تمہاری یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ صدیوں سے جو ایک مخصوص نظام کے اندر بندے ہوئے سورج چاند تارے ہیں جو رات کو چمکتے دمکتے رہتے ہیں، اور یہ آسمان کی بلندیاں اور ان کے اندر شگاف کا نہ ہونا اور تمہاری حفاظت کا نظام، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو کوئی ہستی نگرانی کے ساتھ چلا رہی ہے، اور جو اس نظام کو چلا رہی ہے وہ ہستی قسم اٹھا کے کہتی ہے کہ وہ تمہاری بھی نگرانی کر رہا ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ پہلی بات یہ ہے، آگے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. انسان کو چاہیے کہ وہ غور تو کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، اسے پیدا کیا گیا ایک پانی سے، دافق جو جوش کے ساتھ نکلتا ہے، ابلتے ہوئے نکلتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، اس کے نکلنے کا جو سورس ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ اللہ نے اگر وہ نظام نہ بنایا ہوتا تو وہ پانی نکل ہی نہ پاتا. الصلب انسان کی بیک سائڈ کو کہتے ہیں، الترائب فرنٹ سائڈ کو کہتے ہیں. انسان کی بیک سائڈ یعنی اس کی کمر پچھلے حصے سے اور اس کے سینے کے درمیان میں سے جیسے اللہ چاہتا ہے ایک پانی کو نمودار کرتا ہے. اللہ جیسے چاہتا ہے جس میں انسانی کے اندر، رحم مادر کے اندر، ماں کے جسم کے اندر، باپ کے جسم کے اندر اس پانی کے نکلنے کا انتظام کرتا ہے. پھر اس کو نکالنے کے بعد اس کو ٹریول کرواتا ہے، سفر کرواتا ہے. سفر کروانے کے بعد رحم مادر کے اندر محفوظ کرتا ہے. اس کو جو ٹیمپریچر چاہیے وہ دیتا ہے. پانی کی اس بوند کے اندر چونٹی سے بھی چھوٹے لاکھوں گنا سپرمز اور سیلز ہوتے ہیں. ان میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. ان لاکھوں میں سے ہر ایک کے اندر پورا انسان بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کس نے ٹریول کرنا ہے. پھر وہ فیصلہ کرتا ہے رحم مادر سے کیسے چپکنا ہے. پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کتنا ٹیمپریچر چاہیے. پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کیسے اس نے علقہ بننا ہے. پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کیسے اس نے مضغہ بننا ہے. پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کیسے گوشت کا لوتھڑا بننا ہے. پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ چونٹی سے لاکھوں گنا چھوٹا جو ایک کیڑا رحم مادر کے اندر چپکا تھا ہڈیاں اس کو کیسے لگانی ہے. پھر وہ فیصلہ کرتا ہے ہڈیوں پہ گوشت کیسے چڑھانا ہے. پھر وہ فیصلہ کرتا ہے انگلیاں کہاں لگانی ہیں، پورے کتنے بنانے ہیں، سائز کتنا لگانا ہے، لکیریں کیسے کھینچنی ہیں، ناخن کیسے لگانے ہیں، آنکھیں کیسے لگانی ہیں، پلکیں کہاں فٹ کرنی ہیں، بھویں کیسے لگانی ہیں، پلکوں اور بھووں کے بال کتنے باریک رکھنے ہیں، کتنے فاصلے پہ رکھنے ہیں، کتنا اس کا سائز رکھنا ہے، آنکھوں کی سفیدی کہاں لگانی ہے، سیاہی کہاں لگانی ہے، آنکھوں کے پیچھے 13 ملین لائٹ ریسپٹرز کیسے لگانے ہیں، ان کا دماغ کے ساتھ تعلق کیسے جوڑنا ہے، بصارت کیسے دینی ہے، دل کہاں فٹ کرنا ہے، سینہ کیسے لگانا ہے. اس انسان کے خاکی قالب کو ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر، اندھیروں کے اندر کیسے بنانا ہے. انسان کو چاہیے کہ اس پہ غور تو کرے. کیا یہ سب کچھ کسی کی نگرانی کے بغیر بن رہا تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ اس جامع اسلامیہ کی کوئی اینٹ کسی انجینئر کے نقشے کے بغیر، کسی کاریگر کی پلاننگ کے بغیر لگ گئی تھی تو اس کا نقشہ کیسے ہوتا. تو یہ انسان جو اتنا خوبصورت بہ کر رحم مادر کے اندر 9 ماہ کے بعد ایک جیتا جاگتا انسان بن کے پیدا ہو جاتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر تو آسمان میں غور نہیں کرتا تو اپنے آپ میں ہی کر لے، تجھے پتہ چل جائے گا کہ کوئی ہے نا جو نگرانی کر کے تجھے بنا رہا تھا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. تیسری بات اگلی آیت پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ
إنه على رجعه لقادر. انہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. یقیناً بلا شبہ جس نے اس کو ایک چونٹی سے لاکھوں گنا چھوٹے حجم اور سائز اور ایک کیڑے سے انسان بنایا ہے، وہی ہستی اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ اسے اپنے پاس واپس لے جائے. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. وہ آیا تھا ایک مشرکین مکہ کا ایتھیش اور ملک، آخرت کا منکر، ایک ہڈی کو اس نے اٹھایا، بھربری سی تھی، نہ جانے میت کب سے دفن ہوئی تھی اور کیسے اس کی ہڈی اس کے ہاتھ لگی، یوں اس نے اس کو بکھیر کے کہا من یحیی العظام وہی رمیم. یہ ہڈیاں جب گل سڑ کے ایسے ہو چکی ہوں گی، اے محمد کریم تم کہتے ہو کہ ان کو اللہ دوبارہ زندہ کرے، کیسے کرے؟ انہ علی رجعہ لقادر. تو اس مقام پہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. آپ ان سے کہہ دیجئے ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور وہ تو پیدا کرنا خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے. انسان بھی کتنا بیوقوف ہے کہ اس سے مردہ زندہ ہو جانا مشکل لگتا رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ آخرت کا منکر بنتا رہا ہے. سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت الفاظ لکھے، فرمانے لگے کہ ایک اس انسان کا جو پہلے بولتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، ہنستا تھا، مسکراتا تھا، جیتا جاگتا تھا، اسی کرۂ ارضی کے اوپر اس کا وجود تھا، پھر وہ مر گیا، قبر میں دفن ہو گیا. اس کا قبر سے کھڑے ہو جانا، دوبارہ زندہ ہو جانا اتنا حیران کن نہیں ہے جتنا حیران کن اس کا پہلی دفعہ پیدا ہو جانا تھا. کیونکہ اب اس کو مرنے کے بعد زندہ کرنا تو اسی پروسیس کو ریپیٹ کرنا ہے جو پہلے وہ موجود رہا ہے. حیران کن تو یہ تھا کہ جب وہ کچھ تھا ہی نہیں، نہ اس کا نام و نشان تھا، نہ وہ حاشیہ خیال میں تھا، نہ اس کا وجود تھا، تو اس کو بالکل نتھنگ والی سٹیج سے کسی وجود کے اندر لے کے آنا یہ تو زیادہ مشکل تھا. انسان کو یہ اس لیے عجیب نہیں لگتا کہ اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتا ہے، اور قبر سے کھڑا ہونا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ منظر اس نے کبھی دیکھا نہیں. تو اللہ نے انسان کی عقل کو سمجھانے کے لیے کیا خوبصورت جواب دیا، ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. ایک مقام پہ تو اللہ نے قسم اٹھائی اور بڑے خوبصورت انداز میں اٹھائی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. نہیں جیسے تم سمجھتے ہو ایسے نہیں ہوگا. مجھے روزے قیامت کی قسم ہے
پھر میں کہتا ہوں تم غلط سوچتے ہو، ایسے نہیں ہوگا، مجھے تمہارے اس ضمیر کی قسم ہے جو گناہ کرتے ہوئے تمہیں ملامت کرتا رہتا ہے، نہ کرو نہ کرو۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دیں۔ تو تیسری بات اللہ نے کہی، وہ اپنے پاس واپس لے جانے پہ بھی قادر ہے۔ جس نے اس تنگ راستے کے اندر تمہیں پیدا کیا، تین اندھیروں میں، جب تمہیں کچھ خبر نہ تھی، جس نے تمہیں اس بند کمرے کے اندر خوراک پہنچائی جہاں خوراک پہنچانے کا کوئی انتظام نہ تھا، جس نے تمہیں ماں کے اس پیٹ کے اندر زندہ رکھا جہاں کوئی ظاہری طور پہ کوئی انتظام نہیں تھا تمہاری زندہ رہنے کا، پھر وہاں سے تمہیں ایسے نکالا جہاں سے نکلنے کا عام حالات میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہی رب کریم جو تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا کی زندگی میں لے کے آیا تھا، وہ تمہیں قبر کے پیٹ سے نکال کے دوبارہ کھڑا بھی کر دیا۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، جس دن وہ تمہیں دوبارہ کھڑا کرے گا اس دن سارے ہی راز کھول دے گا، سارے ہی راز کھول دے گا۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید قرآن مجید کی سب سے زیادہ وہ آیت جو انسان کو ڈراتی ہے وہ یہ والی، یوم تبلی السرائر، اس دن سارے ہی راز کھول دیں گے۔ کیسے کھولے جائیں گے؟ ایسے وہ کھولے گا جو انسان نے کبھی سوچا نہیں۔ کبھی پہلا انداز اس کا یہ ہوگا، وہ زمین سے کہے گا تیرے اوپر یہ چلتا رہا پھرتا رہا اور تو اس کے بوجھ کو پوری زندگی تو نے اٹھا کے رکھا، اور جب مر گیا اس کی لاش کو کوئی سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہوا تو ماں کی گود کی طرح قبر بن کے تو نے کہا میں تجھے سنبھال لیتی ہوں، اور تو اس کے لیے اپنے سینے کو پھاڑ کے خوراک کا انتظام بھی کرتی رہی، گیسز، پیٹرول، معدنیات بھی اس کے لیے تو نکالتی رہی۔ اے میری زمین، آج میرا حکم ہے تو بول کے بتا دے کہ تیرے اوپر کیا کرتا رہا تھا۔ زمین بولے گی اور راز کھولے جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ حکم کیا۔ آپ سوچے تو صحیح، کیا مکہ کی زمین بولے گی نہیں کہ یا اللہ میں گواہی دیتے ہوں میرے سینے کے اوپر تیرے بلال کو گھسیٹا گیا تھا؟ کیا مکہ کی گلیاں پکارے گی نہیں یا اللہ ہم گواہی دیتی ہیں تیرا نبی تھا تیری توحید کی خاطر پتھر سہتا رہا تھا، اس کی ایڑیاں لہو لہان ہوئی تھی؟ کیا احد کے دامن سے آواز نہیں آئے گی میں نے 70 صحابہ کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھی تھی جو تیرے دین کے لیے تڑپتے رہے تھے؟ کیا فلسطین کی سرزمین بولے گی نہیں کہ اللہ ہم نے پوری دنیا کو گنگا ہوتے بھی دیکھا تھا اور فلسطین کے بچوں کو ملبے کے ڈھیر پہ پورے خاندان کی لاشوں پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر،
میں جب بھی گجرانوالہ آتا ہوں تو میری ایک خاص فیلنگ ہوتی ہے، اور کبھی میرا کہنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا گجرانوالہ کی سرزمین بولے گی نہیں کہ تیرا ایک بندہ تھا اسماعیل سلفی جس نے اپنا سب کچھ تیرے دین کے لیے لگا دیا۔ یا اللہ یہاں ایک وہ بندہ بھی رہتا تھا عبد المنان نورپوری، یوں لگتا تھا جیسے صحابہ سے قافلے سے بچھڑا ہوا اس دور میں پہنچ گیا۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر۔ امام ابن ابی عیاش رحمہ اللہ رب کے پاس جا رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو پاس بٹھایا، بچوں سے کہا ایاک ان تعصی اللہ فی ھذا البیت، میرے اس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس گھر کے اس کونے میں بیٹھ کے میں نے 12,000 مرتبہ قرآن کی مکمل تلاوت کی۔ یہ خاص برکت ہوتی ہے جو ان لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اور کبھی مجھے یاد آ رہا ہے، کیا یہ جامعہ اسلامیہ کی سرزمین گواہی نہیں دے گی؟ یہاں کوئی ابو البرکات تھا، اے اللہ جو تیرے پیغمبر کی حدیثیں پڑھاتا تھا، اور کوئی فاروق احمد راشدی تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں نے 35 سال اس نسخے میں بخاری پڑھائی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سینے پہ اسے رکھ دیں۔ زمین بولے گی، راز کھلے گے، ایک وکیل کا چیمبر بھی بولے گا، لاہور کا ہائی کورٹ بھی بولے گا، سپریم کورٹ بھی بولے گا، ایوان بالا بھی بولے گا، ایوان زیری بھی بولے گا، گجرانوالہ کے پلازے بھی بولیں گے، اسکول کالجز دفاتر گلیاں محلے بھی بولیں گے۔ یہ تو اللہ کے قرآن نے دو فیصلہ کر دیا۔ اگر آپ کے موبائل کا میموری کارڈ بول سکتا ہے، اگر آپ کا لیپ ٹاپ ریکارڈ سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ زمین سمجھیے کہ اس کا چپا چپا ایک ریکارڈر ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے ہر عمل کو اپنے سینے کے اندر ریکارڈ کر رہا ہے۔ يومئذ تحدث أخبارها يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، اس دن سب راز کھولے جائیں۔ تو ایک انداز ہوگا کہ زمین بولے گی، دوسرا انداز کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے اعضاء بولے گی۔ جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری اپنی باڈی کے اندر بھی سیو ہو جاتا ہے۔ قرآن میں غور کرنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، آج ہم ان کی زبانوں پہ مہر لگائیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشهد أرجلهم، ان کی ٹانگیں شہادتیں پیش کریں، ان کی ٹانگیں گواہیاں۔ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں اور ان کے جسموں کی چمڑیاں ان کے خلاف شہادت پیش کریں۔ قرآن یہاں تک کہتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي يَنطَقُ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی سکین سے کہے گا تم کیوں بول اٹھی ہے، اور وہ جواب دے گی اس اللہ نے آج مجھے قوت گویائی دے دی ہے جس نے زندگی میں، زمین پہ، دنیا میں ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ اگر اللہ زبان کے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو آج بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو وہ رب کریم ہاتھوں کو بھی بولنے کی طاقت دے دے گا۔ اور خصوصاً ہاتھوں کا تذکرہ ہے، ٹانگوں کا تذکرہ ہے، کانوں کا تذکرہ ہے، آنکھوں کا تذکرہ ہے،
اور 5 نمبر پہ انگلیوں کے پوروں کا تذکرہ۔ جب میں پوروں کا لفظ پڑھتا ہوں تو میرا تصور اس طرح خود بخود چلا جاتا ہے۔ میں اپنے بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں میرے 11-12 سال کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے، میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ امت کے بیٹے اور بیٹیاں آج بہت بڑی آزمائش میں، موبائل کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کا جہاں ہے، ٹک ٹاک کی ایک اپنی ہی دنیا ہے، سافٹ ویئر کا ایک اپنا ہی پورا جہاں ہے۔ آج میرے بیٹے اور میری بیٹی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے، انکرپٹ کیا ہوا ہے، میں نے تو جب تک اپنا تھمب نہیں لگاؤں گا میرا موبائل کوئی نہیں دیکھ سکے گا، ٹھیک ہے، آپ نے بہت کچھ کیا ہوا، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ جو کچھ آپ دیکھیں گے آپ کے ہاتھ قیامت کے دن بتا دیں گے، آپ کی آنکھیں پکار اٹھیں گی، آپ کے کان گواہی پیش کریں گے، اور آپ کی ٹانگیں چیخ چیخ کے کہیں گی اللہ ہمیں کن راہوں کی طرف لے کے جاتا رہا۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر۔ ایک تیسرا انداز یہ بھی ہوگا، خصوصاً سورہ طارق کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں یہ کہہ دیا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ذی روح کے اوپر ایک محافظ ہے، ایک نگران ہے، اور خصوصاً اس محافظ اور نگران سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ہماری ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ یقیناً تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن کیمرے کی اپنی فیلنگ نہیں ہوتی، کیمرے کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے ہمارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، وہ خود بڑی عزت والے ہیں، وہ خود بڑی عزت والے ہیں، ان کا ہی خیال کر لینا، وہ بڑے معزز ہیں، وہ تو بہت معزز ہیں، انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور جب تم ان کے ہوتے ہوئے نافرمانی کرتے ہو تو ان کی عزت کا کچھ خیال کر لیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تو جو کچھ انہوں نے لکھا ہوگا قیامت کے دن وہ اللہ کی عدالت میں کہیں گے یا اللہ یہ اس کا ریکارڈ ہے اور یہ پیش خدمت ہے، دیکھ لیجئے یہ کیا کرتا رہا ہے۔ اور پھر وہ ریکارڈ ایک طرح کا نہیں ہے، ڈیلی ریکارڈ علیحدہ ہے، ہفتہ وار ڈائری علیحدہ ہے، سالانہ ڈائری علیحدہ ہے، پوری زندگی کی ڈائری علیحدہ ہے، اور پوری کائنات کا ریکارڈ لوہے محفوظ میں علیحدہ ہے، اور کچھ خاص اعمال کا ریکارڈ وہ علیحدہ ہے، اور وہ پورا ریکارڈ انسان کے سامنے کھول کے رکھا گیا۔ یہ تو ہمیں ہفتہ وار یاد دہانی کروائی جاتی ہے سورہ کہف کے اندر۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ میں حیران ہوتا ہوں آج کے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں نے، آج کے لوگوں نے، آج کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، آج کے ایک یوٹیوبر نے، آج کے ایک نوجوان نے پتہ نہیں کہاں سے کوئی استثناء حاصل کیا ہے کہ جب ہم فیس بک پہ لکھتے ہیں، ٹک ٹاک پہ کچھ لکھتے ہیں تو کیا اس وقت وہ ریکارڈ نہیں لکھا جا رہا ہوتا؟ کیا ایک بندہ مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے
جیسے آج ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں گزار رہے ہیں، اور تو اور پڑھے لکھے لوگوں کا کیا حال ہے، گالیوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور تحقیق کے نام پہ آپ نے صحابہ کی عزتوں کو بھی اچھالنا شروع کر دیا اور اسے تحقیق کا نام دیتے ہیں، ریسرچ کا نام دیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ وقت اجازت نہیں دیتا، راز کھولنے کے انداز تو اللہ نے 1 درجن سے زیادہ بتائے ہیں۔ سورہ طارق کی طرف واپس آتے ہیں تو اللہ نے چوتھی بات یہ فرمائی، اس دن راز کھول دیے جائیں گے، اور 5ویں بات کیا کہی؟ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ جب میں راز کھولوں گا کسی کا کوئی زور بھی نہیں چلے گا، اور کسی کو کوئی سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ غلط تصور ہے جس نے دنیا کے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ میں جو بھی کرتا رہوں، فلاں ہے نا مجھے چھڑا لے گا، فلاں ہے وہ بچا لے گا، فلاں ہے وہ ایسے کر لے گا۔ یہ کوئی دنیا کی عدالتیں ہیں کہ جہاں فائلیں بند ہو جاتی ہیں اور داخلے دفتر ہو جاتی ہیں اور ادھر ادھر ہو جاتی ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ سب سے بڑے بادشاہ کی عدالت ہے۔ جب یہاں راز کھلیں گے، نہ اپنا زور چلے گا، نہ کہیں سے کوئی مدد ہی نہیں۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ چھٹی بات اللہ نے یہ کہی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ مجھے آسمان کی قسم ہے جس سے پلٹ پلٹ کے بارش برستی ہے، مجھے زمین کی قسم ہے جو اپنے سینے کو پھاڑ دیتی ہے۔ یقیناً یقیناً یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، کوئی مذاق نہیں۔ ہم انسان ہیں نا، شیطان وسوسے ڈال دیتے، مولوی کہتے ہی رہتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، مجھے قسم ہے آسمان کی جس سے پلٹ پلٹ کے بارش ہوتی ہے، مجھے قسم ہے اس زمین کی جو اپنے سینے کو پھاڑتی ہے۔ میں غور کرتا رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ دوبارہ اللہ نے کیوں قسم اٹھائی؟ پہلے قسم اٹھانے کا انداز اور تھا، چمکتے دمکتے ستاروں آسمانوں کی قسم اٹھائی۔ یہاں اللہ نے آسمان سے ہونے والی بارش کا حوالہ دیا اور زمین کے پھٹنے کا حوالہ دیا، تو میرے ذہن میں فوراً حدیث آئی اور وہ منظر آیا کہ قیامت سے پہلے جب انسان مرے پڑے ہوں گے، آسمانوں سے ایک بارش اترے گی اور وہ یوں اگے گے جیسا کہ اجڑے ہوئے موسم کے بعد فصل بہار کے اندر زمین کے اندر سے فصلیں اگ رہی ہوتی۔ تو اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی تو میں تمہیں بارش کے بعد یہاں دنیا میں ہی دکھا دیتا ہوں۔ کیسے ایک بیج تم زمین کے اندر بوتے ہو اور اس بیج کے اندر ڈیٹا لکھا ہوتا ہے کہ آم کی گٹھلی کیا ہے، اس میں ذائقہ کتنے ہیں، پھل کتنے لگیں گے، بور کیسا ہوگا، درخت کتنا ہوگا، رنگت کیسی ہوگی، پتے کیسے ہوں گے، اور شیرینی کیسی ہوگی، مٹھاس کیسی ہوگی۔ لیکن جب وہ زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہے، اس وقت پتا چلتا ہے کہ اس گٹھلی کے اندر یہ ڈیٹا تھا جو اس طرح سے اوپن ہو رہا ہے۔ ایسے ہی زمین کے سینے کے اندر امام کائنات نے فرمایا، آدم کے بیٹے کی یہ جو پیچھے والی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ سا ہے نا، یہ زمین کے اندر ہی کہیں سیو ہوتا ہے، اور جب قیامت سے پہلے بارش ہوگی اس سے انسان کو اللہ دوبارہ کھڑا کر دے اور سب اس کا ڈیٹا کھل جائے گا، راز کھل جائیں گے، چہروں کے اوپر گناہوں کی نشانیاں نظر آنے لگیں، کسی کے چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، کسی کا چہرہ روشن اور منور ہو گیا ہے، وہ بہت سارے انداز جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے۔ تو اللہ نے دوبارہ قسم اٹھائی کہ اس کو مذاق میں سمجھنا، یہ حقیقت ہے۔ آخری بات، 7ویں بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا کہی؟ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا
فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ سازشیں کر رہے ہیں بڑی بڑی، میرے اپنے منصوبے ہیں، ان کو مہلت دے دو منکروں کو، بس تھوڑی دیر ہی کی مہلت ہے۔ بہت حکمتیں ہیں اس میں، لیکن ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے، جو آج کے ملحد کو ایول کا مسئلہ اور شر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، کہ اللہ اگر تیری اتنی ہی نگرانی ہے تو فلسطین میں بچے کٹ کیوں رہے ہیں، فلاں حادثے کیا ہو رہے ہیں، فلاں پریشانی کیوں ہو رہی ہے، اہل ایمان پہ ظلم اتنا کیوں ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ یہ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، یہ مہلت کی جگہ ہے، اور میں ان کا امتحان لے رہا ہوں، اور تھوڑی دیر کی مہلت ہے، پھر آپ دیکھنا ہوتا کیا ہے، پھر آپ دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ اور یہ تو شروع ہی سے اللہ کا ضابطہ رہا ہے۔ جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا، لیکن پھر نمرود اپنے انجام کو پہنچا بھی تھا، فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا، لیکن پھر اسی دریائے نیل کی لہروں کے حوالے ہوا بھی تھا۔ ابو جہل نے بڑے ظلم مکہ میں ڈھائے تھے، لیکن وہی مشرکین مکہ کے سردار بدر کے میدان میں لیٹے تھے اور صحابہ ان کے سینوں پہ چڑھ کے بیٹھے۔ تم جلدی مچاتے ہو، میرے اپنے ضابطے ہیں، ان کافروں کو مہلت ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ 7 پیغامات تھے سورہ طارق میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔